تو اس کے لیے خالی جگہ کی فکر نہ کریں. باہر کا مجمع جب اندر آئے گا تو وہ ساری جگہ بھر جائے گی. صرف اپنا رخ ادھر کر لیں, حلقہ ایسے ہی رہے, ادھر مڑ جائیں, میری طرف مڑ جائیں. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد, محترم بھائیوں, بزرگوں اور دوستو, جو چیز آدمی کو بناتی ہے یا بگاڑتی ہے وہ اس کا ماحول ہے. آدمی اپنی ذات سے اچھا ہے, اگر وہ برے ماحول میں پڑ گیا تو وہ ڈینجر ہے, وہ خطرے میں ہے. آدمی برا ہے لیکن اسے ماحول اچھا مل گیا تو بڑی امید ہے کہ وہ ماحول اسے اچھا بنا دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, فطرت اسلام, وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, وہ اللہ کا فرما بردار اس کی فطرت ہے. اسلام فرما برداری کا, اطاعت کا نام ہے, تو اس کے اندر اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے. تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کا ماحول اگر کافر ہے تو کافر بناتا ہے, مشرک ہے تو مشرک بناتا ہے, عیسائی ہے تو عیسائی بناتا ہے, یہودی ہے تو یہودی بناتا ہے. وہ خود کافر مشرک نہیں پیدا ہوا, وہ تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا, اس کے ماحول نے اسے بنایا. بچے کا ماحول گھر ہے تو وہ گھر جس طرح کا ہے وہ اس ماحول میں اپنے بچے کو ڈھال دیتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, بڑی پیاری پیاری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. آج بھی وہ کتابیں 1000 سال گزرنے کے باوجود آج تک وہ کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں, ان کا کوئی بدل نہیں ہے. انہوں نے قرآن کریم سے 2 واقعات بیان کیے ہیں قرآن سے.
یہ بتلانے کے لیے کہ بھلے ماحول کا فائدہ کیا ہے، برے ماحول کا نقصان کیا ہے. تو دو قصے قرآن سے انہوں نے بیان کیے ہیں. یہ بتایا ہے کہ بھلے ماحول سے کیا فائدہ ہے، برے ماحول کا کیا نقصان ہے. تو پہلا قصہ ہے اصحاب کہف کا. سورہ کہف میں 15ویں پارے سے شروع ہوتا ہے، 16ویں پارے پہ ختم ہوتا ہے. اصحاب کہف کون تھے؟ یہ چند نوجوان تھے، ایمان والے تھے، نوجوان تھے، بڑے گھرانوں کے لڑکے تھے، امیروں وزیروں کے لڑکے، رئیسوں کے لڑکے. اس زمانے کا بادشاہ وہ بت پرست تھا اور وہ زبردستی لوگوں کو چاہتا تھا کہ اس کے عقیدے پر آ جائیں. جب اسے پتا چلا کہ یہ نوجوان یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، میرے امیروں کے وزیروں کے لڑکے ہیں اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس نے انہیں بلایا اور بلا کر ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا کہ جس اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں وہ ہمارا رب ہے، رب السماوات والارض، وہ ہے ہمارا رب. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک ٹائم دیتا ہوں، اس وقت کے اندر اپنا عقیدہ بدلو، جو میرا عقیدہ ہے اسے اختیار کر لو، اور اگر تم نے اپنا عقیدہ نہیں بدلا تو میں تمہیں سخت سزائیں دوں گا، ہو سکتا ہے تمہیں جان سے مار ڈالوں. اس نے ایک ٹائم دیا ان کو. وہ وقت قریب آیا. جب وہ وقت قریب آیا تو ان نوجوانوں کو فکر ہوئی کہ اب بادشاہ ہمیں بلائے گا اور بلا کر پوچھے گا کہ کیا فیصلہ کیا تم نے. اگر ہم جان بچاتے ہیں تو ایمان جاتا ہے، اور ایمان بچاتے ہیں تو جان جاتی ہے. کیا کریں؟ انہوں نے مشورہ کیا. مشورہ آپس میں جمع ہو کر مشورہ کیا کیا کرنا ہے. مشورہ بڑی خیر ہے اس میں. اللہ تعالیٰ خیر کی راہیں سمجھاتے ہیں، خیر کی راہیں سمجھ میں آتی ہیں. حضور کی بڑی سنت ہے مشورہ. تو ان نوجوانوں نے مشورہ کیا. اگرچہ کہ یہ پہلے کا قصہ ہے لیکن انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے. اب بادشاہ بلائے گا، پوچھے گا تم نے فیصلہ کیا کیا. جان بچاتے ہیں تو ایمان جاتا ہے، ایمان بچاتے ہیں تو جان جاتی ہے. کیا کریں کہ دونوں بچانا ہے. یہ کوئی جان کوئی مرغی کی جان نہیں ہے، ایک ایمان والے کی جان ہے، اس کی قیمت ہے. تو مشورے میں اللہ نے ان کو ایک راہ سمجھائی. وہ راہ یہ سمجھائی کہ رات کے اندھیرے میں شہر سے ہجرت کرو، یہاں سے ہجرت کرو، شہر چھوڑ کے چلو، اور کہیں پہاڑوں میں جا کر جنگلوں میں چھپ جاؤ. چنانچہ وہ رات کے اندھیرے میں شہر سے نکلے، پہاڑوں میں چلے، پتہ نہیں کتنے دن چلے، کتنی راتیں چلے. انہیں وہاں ایک غار نظر آیا، بڑا غار. تو انہوں نے سوچا کہ یہ غار بڑی اچھی جگہ ہے، اس میں چھپ جائیں گے. بادشاہ کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم جنگلوں میں کہاں ہیں، کس غار میں چھپے ہوئے ہیں.
تو یہ جگہ بڑی اچھی چھپنے کی جگہ ہے. جب وہ چلے تو ان کے ساتھ ایک کتا چلا. جب یہ جنگلوں میں چلے، رات دن چلے، پتہ نہیں کتنے دن رات چلے، کتنے دن چلے، ان کے ساتھ ایک کتا چلا. عربوں میں خاص کر یمن کے علاقوں میں یہ بکریاں چرانے والے کتا ساتھ رکھتے ہیں. وہ اس کتے سے دو کام لیتے ہیں. وہ سدایا ہوا ہوتا ہے، تربیت کیا ہوا. وہ کتے سے دو کام لیتے ہیں. ایک کام یہ لیتے ہیں کہ اگر کوئی خطرہ ہے، کوئی چیز خطرے کی بکریوں کی طرف آ رہی ہے، تو وہ کتا جو ہے اس کو اللہ نے ایک سینس دیا ہے، وہ سونگتا ہے، خطرے کو سونگتا ہے. تو وہ دوڑ کر جا کر وہ خطرہ جو ہے اس کو دفع کرتا تھا. بکریوں کے لیے کوئی خطرہ کہیں ہے تو دوڑ کر جا کر وہ اس خطرے کو دور کرتا. دوسرا کام وہ کتے سے بکریاں چرانے والے یہ لیتے ہیں کہ رات کو جب بکریوں کو جمع کرتے ہیں، وہ بکریاں پھیل جاتی ہیں پورے میدان میں چرنے کے لیے. جب وہ رات کو بکریوں کو جمع کرتے ہیں تو ایک بکری پہاڑ پہ چڑھ گئی. اب اگر وہ پہاڑ پہ جو بکری چڑھی ہے اسے پکڑنے کے لیے جائے گا تو یہ مندر کو کون سنبھالے گا؟ اور اسے چھوڑ کر آ جائے گا تو رات کو کوئی بھیڑیا پھاڑ ڈالے گا اسے، وہ بکری ہاتھ سے جائے گی. تو وہ اس بکری کے پیچھے کتا چھوڑتا ہے. وہ کتا جا کر اسے ڈراتا ہے، کاٹتا نہیں ہے، اس کو معلوم ہے میرے مالک کی بکری ہے. جب وہ کتا جا کے اسے ڈراتا ہے تو وہ بکری مالک کے پاس آ جاتی ہے. کام پورا ہو گیا. تو اس طرح کے کتے بکریاں چرانے والے عرب میں رکھتے ہیں، خاص کر یمن کے علاقوں میں. تو ایسا ایک کتا ان کے ساتھ چلا، ان نوجوانوں کے ساتھ. وہ کتا کیا کرتا تھا کہ جدھر سے کوئی خطرہ وہ بھانپتا تھا، سونگتا تھا، تو وہ جا کر اس خطرے کو ڈرا کر دور کر دیتا تھا. تو اس طرح وہ کتا ان کی حفاظت کرتے ہوئے چلا. جب یہ نوجوان غار میں جا کر چھپے تو وہ کتا غار کے منہ پر اپنی اگلی ٹانگیں، سامنے کی ٹانگیں یوں پھیلا کے بیٹھ گیا کہ کوئی غار میں اندر جا کر ان نوجوانوں کو کوئی تکلیف نہ دے. اب جب وہ غار میں ان کو اطمینان ہوا تو سو گئے. کتنے دنوں کے تھکے ہوئے، خوف کہ بادشاہ پکڑ کے بلائے گا. تو جب غار میں جا کے پناہ لی انہوں نے تو ان کو اطمینان ہو گیا، سو گئے. جب وہ سو کر اٹھے اور وہ کتا منہ پر غار کی حفاظت کے لیے بیٹھا ان کی. جب وہ اٹھے پہلے نیند آئی، سو گئے. جب اٹھے تو بھوک لگی. تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ شہر سے جا کے کھانا لاؤ اور دیکھو جلدی سے کھانا لے کے آ جانا، چھپتے چھپاتے جانا، کہیں بادشاہ کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں، اور اگر پتہ چلے گا تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. وہ نوجوان چلا، اس نے جا کر ایک دکان سے کھانے کا سامان خریدا اور اس کو پیسے دیے. تو دکاندار والا حیران ہو کے دیکھتا ہے، پیسے بھی دیکھتا ہے، وہ نوجوان کو بھی دیکھتا ہے، پیسے دیکھتا ہے، نوجوان کو دیکھتا ہے. اس نے کہا بھائی جلدی سے مجھے سامان دو، میرے ساتھی بھوکے ہیں، مجھے لے جانا ہے. وہ کہنے لگا پہلے یہ بتا تجھے پیسے آئے کہاں سے؟ وہ کہنے لگا میرے جیب سے نکال کے دے رہا ہوں. جیب سے؟ ارے یہ 300 سال پرانے پیسے ہیں، یا تو تجھے کوئی خزانہ ملا ہے. وہ کہاں ملا؟ وہ کہنے لگا 300 سال پرانے. اس نے کہا کہ ہاں. اس نے پوچھا وہ بادشاہ نہیں ہے جس کے زمانے کے یہ پیسے ہیں؟ کہنے لگا اس کی تو ہڈیاں بھی ختم ہو گئی.
ہوا کیا، جب یہ سوئے تو اللہ نے ان کو گہری نیند سلائی، گہری نیند. اور قرآن کریم میں ہے 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال سو کے اٹھے. کتنے؟ 309 سال سو کے اٹھے. تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ قصہ ہے. گبن ایک مشہور مورخ ہے، اس نے اپنی کتاب میں تاریخ کی یہ قصہ لکھا ہے. اس نے 300 سال بیان کیے ہیں تحقیق کر کے. تو ہمارے علماء نے جواب دیا ہے کہ تمہارے 300 سال سولار کیلنڈر سے ہیں اور ہمارے 309 سال لونار کیلنڈر سے ہیں. سولار کیلنڈر لونار کیلنڈر میں 100 سال میں 3 سال کا فرق ہوتا ہے. تو تمہارے 300 ہمارے کتنے بنتے ہیں لونار کے؟ 300. تو اللہ کی قدرت تھی. اللہ نے ان کو سلایا، ان کی حفاظت کی، پھر انہیں جگایا. اور جب وہ جاگے تو وہ پوچھنے لگے ایک دوسرے سے کہ بھائی بہت سوئے ہیں، بڑی نیند سوئے ہیں. جیسے آپ لوگ رات کو سوئے نا مزے سے، کیسے سوئے؟ تو ایک دوسرے سے پوچھا کہ کتنا سوئے ہوں گے؟ بہت لمبا سوئے. کہنے لگے یومن و بعض یوم، یا تو پورا دن سوئے ہیں یا دن کا بڑا حصہ سوئے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں وہ دن یا دن کا حصہ نہیں تھا، وہ 309 سال سو کے اٹھے تھے. وہ غار جورڈن اردن میں عمان کی پہاڑی کے پاس پہاڑیوں میں ہے. میں نے وہ غار دیکھا ہے. ہم جماعت میں گئے تھے تو ہم نے وہ غار دیکھا ہے. تو جب یہ دکاندار نے اس سے پوچھا تو یہ سوچنے لگا کہ کیا قصہ ہے بھائی. ہاں کچھ بدلا ہوا نظر آتا ہے، کوئی آدمی پرانا نظر نہیں آتا، عمارتیں بدلی ہوئی نظر آتی ہیں، سارا حال بدلا ہوا نظر آتا ہے. وہ کہنے لگا کیا قصہ ہے، یہ زمانہ وہ زمانے کا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ ختم ہو گیا، وہ تو مر کے ہڈیاں بھی اس کی چورا ہو گئی. تو اب اس کے نوجوان کی سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی قدرت کا نظام، کوئی ایک عجیب بات ظاہر ہوئی ہے. پھر وہ اب جو بادشاہ تھا وہ ایمان والا تھا. پھر انہوں نے جا کے اس اصحاب کہف کو لیا. اب قصہ لمبا ہے، مختصر یہ ہے کہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک کتا، ایک نجیس جانور، لیکن اس کو صحبت ملی اصحاب کہف کی. ایمان والے نوجوان، یہ اصحاب کہف کون تھے؟ اب ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنے والے. 4 مہینے کی جماعت، چلے کی جماعت بولتے نہیں. تو یہ اصحاب کہف کی جماعت کیسی جماعت تھی؟ یہ ایمان کے حفاظت کے لیے ہجرت کرنے والی جماعت. تو اللہ پاک نے ان کو سلایا اور ان کی ایمان کی بھی حفاظت کی، اسلام ان کے دین کی بھی حفاظت کی، جان کی بھی حفاظت کی. اور جو کتا ان کے ساتھ چلا، یہ کون کتا تھا؟ اصحاب کہف جو ایمان کی حفاظت کے لیے چلے تھے، ان کی حفاظت کرنے والا کتا. اس کو صحبت ملی اصحاب کہف کی. تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں جب اصحاب کہف جنت میں داخل ہوں گے، ان کے ساتھ یہ کتا بھی جنت میں جائے گا. جب اصحاب کہف جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کا کتا بھی جنت میں جائے گا. حدیث میں 10 جانوروں کے نام آئے ہیں، جس میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہدہد ہے، ان کے زمانے کی چونٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براق ہے. 10 جانوروں کے نام آئے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے، ان میں اصحاب کہف کا کتا بھی ہے. تو شیخ سعدی یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو بھلی صحبت کا فائدہ، بھلی صحبت کا اثر، بھلی صحبت کا فائدہ، کہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے، ان کی صحبت. دوسرا قصہ بیان کیا ہے شیخ سعدی نے، 2 قصے قرآن سے بیان کیے ہیں. دوسرا قصہ بیان کیا ہے
नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, बड़े नबी नूह अलैहिस्सलाम, उनको आदम सानी कहते हैं, दूसरे आदम। आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम है, एक पैगंबर बीच में आते हैं, आदम सानी कहते हैं उनको। तो शेख सादी कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरी सोबत में पड़ गया, सोबत बुरी। तूफान नूह आया, अल्लाह का अजाब आया, आसमान से पानी, जमीन से पानी, पानी पानी। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कश्ती बनाने का, बड़ी कश्ती थी वो। तो नूह अलैहिस्सलाम के सारे मानने वाले उस कश्ती में सवार हो गए। अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने अपने ईमान वालों को अब उस कश्ती में बिठा लिया। पानी बढ़ता गया, उसमें लहरें उठी जैसे समंदर में लहरें उठती हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे से कहा कि देख बेटा, ये कश्ती मैंने अल्लाह के हुक्म से बनाई है, सारे मेरे मानने वाले मेरी कश्ती में बैठ गए, अरे तू तो मेरा बेटा है, तू भी मेरी कश्ती में बैठ जा। वो कहने लगा अब्बा मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पहाड़ मुझे बचा लेगा। तो नूह अलैहिस्सलाम जिन्होंने 950 साल अपनी कौम को समझाया, क्या उन्होंने बेटे को नहीं समझाया होगा? तो बेटे को समझाते हैं कि देख बेटा, ये सैलाब नहीं है, तूफान नहीं है, ये अल्लाह का अजाब है। आज के दिन इससे नजात इस कश्ती ही में मिल सकती है जो मैंने अल्लाह के हुक्म से बनाई है। अरे मेरे सब मानने वाले मेरी कश्ती में सवार हो गए, तू भी बैठ जा। उसने कहा नहीं अब्बा मैं पहाड़ पर चढ़ जाता हूं, मुझे पहाड़ बचा लेगा। पानी पहाड़ पे चढ़ेगा क्या? पानी बढ़ता गया, वो पहाड़ पे चढ़ गया, एक लहर उठी और वो लहर पहाड़ पर से गुजर गई। बेटा गया पानी में, बेटा गया पानी में। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने बेटा डूब रहा है। बाप का दिल तिलमिलाया, उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, अल्लाह तूने मुझे वादा किया था कि तुम्हारे अहल को बचाऊंगा। मेरे अहल में सबसे पहले तो मेरा बेटा है, वो मेरी आंखों के सामने डूब रहा है। आपने मेरे से वादा किया था कि मैं तुम्हारे अहल को बचाऊंगा, ये मेरा बेटा मेरे सामने डूब रहा है। तो अल्लाह कुरान करीम में है ये सारा किस्सा। तो जवाब आया, गुस्से का जवाब अल्लाह की तरफ से। जब इन्होंने ये अल्लाह से फरियाद की तो जवाब आया, गुस्से का जवाब, कि जो मेरा नहीं बना वो, मैं खुलासा बताता हूं कि जो मेरा नहीं बना वो तेरा कैसे हुआ? तेरे तो वो हैं जो मेरे हैं, तू मेरा नबी है। तेरे वो हैं जो मेरे हैं, जो मेरा नहीं बना वो तेरा कैसे हुआ? नाफरमान की सिफारिश करते हो। जवाब आया गुस्से का। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफी मांगी कि अल्लाह मैंने नाफरमान की सिफारिश की, मुझे माफ कर दे। बेटा गया पानी में। तो शेख सादी कहते हैं, ये दोनों किस्से बयान करके कहते हैं कि देखो भले माहौल की का फायदा, क्या कुत्ता जन्नत पे जा रहा है असहाबे कहफ के साथ, और बुरे माहौल का नुकसान कि नबी का बेटा डूब गया। तो कहते हैं शेख सादी वो नहीं डूबा, उसको उसका माहौल लेके डूबा, उसके माहौल ने उसे डुबोया। तो आदमी को भलाई की तरफ लाना भी माहौल, और बुराई की तरफ ले जाता भी माहौल है। भला माहौल भला है तो बड़ी उम्मीद है कि ये भी भला बन जाएगा। माहौल बिगड़ा हुआ है तो वो खतरे में है, डेंजर में है। अब माहौल को दो तरह से बदलना, माहौल को बदलने के दो तरीके। एक तरीका माहौल के बदलने का यह है कि अल्लाह की राह में 4 महीने के लिए चिल्ले के लिए निकलना, मुस्तकिल माहौल बदल गया। आदमी अपने माहौल से एक दूसरे माहौल में आ गया, वहां 24 घंटे
جب 24 گھنٹے وہ ایمان کی آخرت کی باتیں سن رہا ہے, سوچ رہا ہے, بول رہا ہے, اسی کو سن رہا ہے, اسی کو سوچ رہا ہے, مسجد میں رہ رہا ہے. مسجد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں, زمین پر سب سے زیادہ اللہ کو پسند مسجدیں ہیں, اللہ کا گھر ہے, وہاں رہ رہا ہے. فرشتوں کی صحبت ہے. اس کے ساتھ کس کی صحبت ہے؟ فرشتوں کی صحبت ہے. تو یہ 4 مہینے فرشتوں کی صحبت میں رہ رہا ہے. اور صحبت کا اثر, آپ نے سنا صحبت کا اثر اصحاب کہف کی, یہاں فرشتوں کی صحبت ہے. فرشتوں کی صفت ہے وہ ہر وقت اطاعت فرما برداری کرتے ہیں, کبھی نافرمانی نہیں کرتے. تو ان فرشتوں کی صحبت میں 4 مہینے چلا گزارتا ہے. وہ صحبت کا اثر پڑتا ہے, ماحول کا اثر پڑتا ہے. مسجد میں وہ اللہ کے, زمین پر سب سے زیادہ اللہ کو محبوب مسجدیں ہیں, وہاں وہ وقت گزارتا ہے. تو اب اس کے فائدے آپ سنتے رہے ہیں, آگے بھی سنیں گے. ایک راستہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماحول میں, اپنے مقام پر رہتے ہوئے, اپنے مشغلوں میں رہتے ہوئے, اپنے ماحول میں, اپنے مقام میں, اپنے مشغلوں میں رہتے ہوئے وہ اپنی مسجد سے جڑے اور اپنی مسجد سے جڑ کر 3 کام کرے, پھر اس کا ماحول بدلے گا. وہ کیا 3 کام ہیں؟ اپنے مقام پر, اپنے ماحول اور مشغلے میں رہنے کے زمانے میں وہ 3 کام کرے. ایک تعلیم, دوسرے مشورہ, تیسرے 2.5 گھنٹے لگا کر گھر گھر جا کر بھائیوں سے ملنا, ان سے دین کی بات کرنا, ان کو بھی دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا. یہ 3 کام اپنے مشغلے اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی مسجد سے جڑ کر ہر آدمی کرے. پہلا کام تعلیم. تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کہتے ہیں علم لینا. کون سا علم؟ اللہ اس کے رسول کا علم لینا. تو جو کون سے عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے, اس کا کیا فائدہ دنیا میں ہے, کیا فائدہ آخرت میں ہے, کیا نفع دنیا میں, کیا نفع آخرت میں. کون سے عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اس کا کیا نقصان دنیا میں ہے, کیا نقصان مرنے کے بعد ہے. دنیا میں بھی نقصان, آخرت میں بھی نقصان. اور وہ عمل جس کا دنیا میں بھی فائدہ, آخرت میں بھی فائدہ. تو جو اللہ نے فرمایا وہ قرآن ہے, جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حدیث ہے. تو ایک محدث نے جنہوں نے 40 پر 7 سال علماء کو پڑھایا, علماء کو, انہوں نے قرآن سے وہ آیتیں, حدیث سے وہ حدیثیں جمع کی کہ جس میں یہ بتایا کہ کس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, اس کا کیا نفع ہے, کس عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اس کا کیا نقصان ہے. اس کو کہتے ہیں فضائل. روزانہ تھوڑی دیر ان باتوں کو سننا. میں نے عرض کیا کہ 47 سال جنہوں نے علماء کو پڑھایا, جو آخری سال علماء کا ہوتا ہے, فائنل ایئر, ان کو 47 سال پڑھایا. انہوں نے قرآن حدیث سے وہ آیتیں اور حدیثیں جمع کی. اس سے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور اللہ کے کلام میں, اس کے نبی کے کلام میں ایک نور ہے. وہ نور کانوں کے راستے سے دل میں آتا ہے, کانوں کے راستے سے دل میں آتا ہے, اور جب وہ دل میں آتا ہے تو عمل پر ڈالتا ہے. ارے بھائی سر میں درد ہے, ڈاکٹر گولی کھانے کو دیتا ہے, تو گولی کہاں جاتی ہے؟ پیٹ میں. اور درد کہاں کا دور ہوتا ہے؟ سر کا درد, گولی پیٹ میں, پیٹ میں گولی گئی, سر کا درد دور ہوا.
تو جب گولی کا اثر ہوتا ہے تو قرآن حدیث کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا. اللہ اس کے رسول کی بات کانوں کے راستے دل میں جائے گی تو اس کا اثر یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں عمل آئے گا. وہ عمل آئے گا جس سے اللہ خوش ہوتا ہے, اور اس سے وہ ڈرے گا, بچے گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو تھوڑی دیر اپنی مسجد میں اسے پڑھنا, سننا, اسی کو اپنے گھر میں بھی پڑھنا, تاکہ ہمارے گھر کا ماحول بنے, ہمارے گھر میں بھی وہ نور آئے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں نماز, قرآن, تعلیم, اللہ کا ذکر جس گھر میں ہوتا ہے, فرشتے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں, بلاتے ہیں کہ آؤ جی آؤ, یہاں ہمارے لیے کھانا بھی ہے, رات کا ٹھکانہ بھی ہے. فرشتے فرشتوں کو بلاتے ہیں. جس گھر میں نماز ہے, قرآن ہے, تعلیم ہے, ذکر ہے, تو فرشتے فرشتوں کو بلاتے ہیں, آؤ جی آؤ, یہاں کھانا بھی ہے, رات کا ٹھکانہ بھی ہے. فرشتوں کا کھانا کیا؟ چکن کباب, روسٹ کباب. ارے وہ تو نور ہیں, ان کا کھانا نور ہے, اللہ کا کلام نور ہے, حدیث نور ہے, نماز نور ہے, ذکر نور ہے. جس گھر میں یہ نور ہوتا ہے, فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری غذا ہے, یہاں آؤ جی آؤ, ہمارے یہاں کھانا بھی ہے, رات کا ٹھکانہ بھی ہے. فرشتے آ گئے, فرشتے بلاتے ہیں فرشتوں کو, فرشتے آ گئے. جب فرشتے آئے تو نور آیا, فرشتے نور ہیں. فرشتے آئے تو کیا آیا؟ نور آیا, نور آیا, اجالا آیا, روشنی آئی تو کیا گیا؟ دن کا اجالا آیا تو کیا گیا بھائی؟ رات کا اندھیرا گیا. فرشتے نور ہیں, نور آیا تو شیاطین اندھیرا ہیں, وہ ٹک نہیں سکتے کہ نور آ گیا, روشنی آ گئی. جب روشنی آ گئی تو اندھیرا چلا گیا. شیاطین, اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں کہ فرشتے گھر میں آ گئے, نور آیا, اب اندھیرا ٹک نہیں سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں سب کچھ ہے لیکن نماز نہیں ہے, قرآن نہیں ہے, تلاوت نہیں ہے, ذکر نہیں ہے, تو فرشتے فرشتوں سے کہتے ہیں چلو جی چلو یہاں سے, یہاں نہ ہمارے لیے کھانا ہے نہ رات کا ٹھکانہ ہے. ان کی غذا نہیں ہے, یہاں نہ کھانا ہے نہ رات کا ٹھکانہ. تو فرشتے نکل جاتے ہیں, اور جب فرشتے نکل جاتے ہیں تو کیا گیا؟ کیا گیا بولو بھائی؟ نور گیا. جب نور گیا تو کیا گیا؟ کیا آیا؟ دن کا اجالا گیا تو کیا آیا؟ رات کا اندھیرا آیا. پھر شیاطین گھس جاتے ہیں, پھر بمبڑیاں مارتی. نہ ہو ستا حضرت, دلیندر آ گیا حضرت, گھیر ڈالی حضرت, کیا تھی ایک تعویذ دے ڈالو نا حضرت. انہیں کچھ کرنے تیار نہیں, حضرت ہی سب کرنا. تو دلیندر آ گیا, کیا نحوست, گھیر ڈالی حضرت, پریشانیاں حضرت. تو یہ دلیندر آ گیا, گھس گئی سکی, ہمیں گھسا لی سو. بولو بھائی, ارے بھائی وہ عمل لاؤ جو نور والے عمل ہیں. جب وہ نور والے عمل گھر میں آئیں گے تو فرشتے گھر میں آئیں گے, اور جب فرشتے گھر میں آئیں گے تو وہ نحوستیں, وہ دلیندر ٹک نہیں سکتے گھر میں. اور اس گھر کی نسلیں, آنے والی اولادیں, وہ دیندار بنیں گی. کہ گھر سے دین آتا ہے بچوں میں. پہلی حدیث میں نے بیان شروع کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, اس کا ماحول سے بگاڑتا ہے. یہ میں نے شروع یہیں سے کیا ہے. تو گھر کے ماحول کا اثر پڑتا ہے. ماں کا اثر بچے پر پڑتا ہے, کیونکہ بچہ زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے. اس کا وقت کم گزرتا ہے باپ کے ساتھ, ماں کے ساتھ اس کا وقت زیادہ گزرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں مادری زبان. میں دنیا کے بہت ملکوں میں پھرا ہوں, میں نے کہیں پدری زبان نہیں دیکھی. اگر آپ نے کہیں دیکھی ہو تو ذرا میرے علم میں اضافہ کرو. کیوں بھائی, مدر ٹنگ ہے یا فادر ٹنگ ہے؟ ارے بولو بھائی. کانتی بھی فادر ٹنگ سنی تو میں, کیا مطلب کہ بچہ ماں کی زبان بولتا ہے, کیونکہ وہ ماں سے سنتا ہے, جو ماں سے سنتا ہے وہ بولتا ہے.
اس کی زبان ماں کی زبان ہے، مادر ٹنگ. ماں میں دین ہوگا، بچوں میں دین آئے گا. اور بچپن کی بات پتھر کی لکیریں، جو پتھر پر لکیر ڈالی جاتی ہے وہ نقش کبھی دور نہیں ہوتا. یہ بچپن کی بات جو بچپن سے اسے ملا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جماعت کے ساتھی جرمنی میں، وہ ہیں ہمارے کرناٹک کے. یہاں سے وہ بہت پہلے بچپن میں منتقل ہو گئے جرمنی میں. وہاں وہ کام کرتے ہیں ٹرانسلیشن کا. ڈاکیومنٹس کو، وہ مختلف زبانوں کے ڈاکیومنٹس کو جرمن زبان میں، کیونکہ وہاں جرمنی میں جرمن زبان چلتی ہے، تو جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ کسی بھی زبان میں ہوں اس کو وہ جرمنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں. ان کا ترجمہ کورٹ میں بھی ایکسیپٹیڈ ہے، جیسے نوٹری کا ہوتا ہے. تو ایک دن مجھے پوچھنے لگے، فرینکفرٹ میں رہتے ہیں وہ، تو کرناٹکا کے ہیں لیکن زمانے سے وہاں رہتے ہیں. تو ایک دن مجھے پوچھنے لگے کہ فاروق بھائی یہ ماٹھی ملا پٹا کا تو کیا؟ ماٹھی ملا پٹا کا تو کیا؟ میں بولا ترجمہ تمہارا کام میرا کام نہ ہے. یا ٹرانسلیشن کرتی نا، اس کا بھی کرو. دیکھو ڈکشنریاں. بولے فاروق بھائی کہتے ڈکشنریاں دیکھ دلیا، کہا بھی مجھے یہ ماٹھی ملا پٹا ملیا نہیں. تو میں بولا پھر آخر ملا کہاں جی تم نے یہ؟ بولے میں بچپن میں وہ ہمارے گھر میں بازو پڑوسی عورت تھے، انہیں اس کے بیٹے کو بلاتی، ارے ماٹھی ملے پٹے ارے کر کو بلاتی تھی انہیں. وہ ماٹھی ملا ایسا میرے دل میں بیٹھ گا، اب تک بھولیا نہیں میں. تو یہ بچپن کی بات ہے. بھلی بھی نقش ہو جاتی ہے، بری بھی نقش ہو جاتی ہے. پھر میں ان کو بتایا ماٹھی ملا پٹا کا تو کیا کر کو معلوم تم نا نہیں معلوم. ماٹھی ملا پٹا کا تو مٹی میں مل جا رہے گھر کو. ماٹھی ملا پٹا کا تو پٹا چھوٹا بچہ، ماٹھی ملا کا تو مٹی میں مل جا کر کو. دیکھو دعا دے رہی ہے سو اماں بیٹے کو، اسے خود نہیں معلوم میں کیا بول رہی ہوں. تو یہ ماحول کا بگاڑ، اس کے لیے کہتے ہیں اپنے گھروں میں مدینی ماحول بنانا. اس کے لیے آسان راستہ ہے اپنی عورتوں کو لے کر جماعت میں جانا. بہت آسان راستہ. ایک بار تجربہ کرو، میری بات پر نہیں، تجربے کے لے جاؤ. 3 دن لے کے جاؤ اپنی گھر والی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو 3 دن کے لیے لے کر جاؤ. پھر دیکھو تمہارے گھر میں کیسے تبدیلی آتی ہے. پھر وہ تبدیلی آنے والی نسلوں میں آتی ہے. پھر 10 دن جاؤ، پھر چلا جاؤ، پھر ملکوں میں جاؤ. اللہ کا شکر ہے ہماری جماعتیں اپنی عورتوں کے ساتھ ملکوں میں کام کر رہی ہیں. ابھی میں کل پگنور گیا تھا، کل جمعہ نہیں جمعرات کو. پگنور یہ ہمارے قریب میں ہے، چھوٹا گاؤں ہے. ان کی 3 جماعتیں مستورات کے ساتھ ملکوں میں کام کر رہی ہیں. میں حیران رہ گیا کہ یہ پگنور یہاں کی جماعتیں 3 جماعتیں میں مستورات ملکوں میں کام کر رہی ہیں، اور 2 مردوں کی کل 5 جماعتیں ان کی پھر رہی ہیں. میں حیران رہ گیا. تو ہماری یہ جماعتیں اللہ کا شکر ہے اپنی مستورات کے ساتھ دنیا میں پھر رہی ہیں. سب سے پہلے دنیا کے مشرق کے کنارے پر جانے والی جماعت میں مستورات ہماری تھی، بنگلور کی. آسٹریلیا، فیجی، نیوزی لینڈ، یہ دنیا کا مشرق کا کنارہ ہے. دنیا کی ڈیٹ لائن وہاں سے چلتی ہے. وہاں ایک مسجد، ادھر جاؤ تو ہفتہ ہے، ادھر آ جاؤ تو اتوار ہے. ڈیٹ لائن وہاں سے چل رہی ہے. ادھر ڈیٹ لائن کے ادھر جاؤ ہفتہ، ادھر آ جاؤ اتوار. 24 گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے. وہاں ایک مسجد ہے، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی اذان، فجر کی اذان
دنیا کی سب سے پہلی فجر کی اذان یہاں ہوتی ہے. یعنی سورج مشرق سے جو طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہیں سے طلوع ہوتا ہے. تو وہاں لکھا ہے دنیا کی سب سے پہلی فجر کی اذان یہاں ہوتی ہے. پھر وہ سورج آگے بڑھتا جاتا ہے, پھر وہ اس کے بعد ہاں, اس کے بعد وہاں ایسے. تو سب سے پہلی ہماری جماعت مائع مستورات مشرق کے کنارے پر گئی, فیجی, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ. اور سب سے پہلی ہماری مائع مستورات جماعت مغرب کے کنارے پر گئی, ہالی ووڈ, بالی ووڈ, مغرب کے کنارے پر. قرآن کریم میں اللہ نے حضرت ذوالقرنین کی تعریف کی ہے کہ وہ ایک اللہ کا بندہ تھا جس کو اللہ نے وسائل دیے تھے, مینز, اسباب. وہ دنیا کے مشرق کے کنارے پر گیا اور دنیا کے مغرب کے کنارے پر گیا, حتیٰ اذا جاء مغرب الشمس وحتیٰ اذا جاء مطلع الشمس. سورہ کہف کے آخری رکوع میں ہے. تو اللہ نے ان کی تعریف کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ ایک اللہ کا بندہ تھا, مشرق کے مغرب کے کناروں پر گیا, اللہ کا پیغام لے کر گیا, وہاں اس نے اللہ کا پیغام پہنچایا. تو اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. تو اللہ نے حضور کی امت میں ایسی عورتیں پیدا کی کہ جو دنیا کے مشرق و مغرب کے کناروں پر جا کر دین کا کام پھیلایا ہے, حضور کا کام پیغام پہنچایا ہے. یہ سب یہی سے شروع ہوتا ہے. تو اس لیے بھائیو ماشاءاللہ آپ حضرات تو 3 دن جاتے ہی ہیں, ہر مہینہ جاتے ہیں 3 دن. تو کبھی اپنی بھی مستورات کو بھی لے کے جاؤ, پھر دیکھو کیا تبدیلی گھر میں آتی ہے. پھر فائدہ ہو, پھر 10 دن جاؤ, پھر چلا جاؤ, پھر انشاءاللہ نیت کرو تمہاری عورتیں ملکوں میں جا کے دین کا کام کریں گی, اور آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ دین کے داعی پیدا ہوں گے. آنے والی نسلوں میں دین کے داعی پیدا ہوں گے. اللہ کا کرم ہے, ہو رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے. میں ابھی 6 مہینے پہلے اگست میں امریکہ میں تھا. وہاں 4 اجتماع تھے امریکہ میں, نیو یارک, ڈیٹرائٹ, سان فرانسسکو, ہیوسٹن, 4 جگہ اجتماع. اور ان اجتماعات میں سارا انتظام کرنے والے, کھانا کھلانا, ارے جھوٹے برتن دھونا, صفائی کرنا, پارکنگ کرنا, ٹریفک کنٹرول کرنا, یہ سارا ہمارے نوجوان کر رہے تھے. وہ نوجوان جو یہاں سے وہاں گئے ہیں جاب میں, ہمارے یہاں سے جاب پر گئے ہیں وہاں, یہاں بھی تبلیغ کا کام کر رہے تھے, وہاں جا کے بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, برتن صاف کر, ارے جھوٹے باسنا دھو رہے ہیں. ان سے پوچھو تمہیں کون جی کہتا ہوں, نہ بولتا ہے میں سول انجینئر, میں میکینیکل انجینئر, میں کمپیوٹر انجینئر, میں پروجیکٹ مینیجر, فورڈ کمپنی میں پروجیکٹ مینیجر ڈیٹرائٹ میں. یہاں تبلیغ میں لگے اور وہاں چلے گئے, بڑی بڑی ڈیوٹیوں, بڑے بڑے پوسٹ پر ماسٹرز ڈگریاں کی, لیکن آج وہاں وہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. میں ان کو دیکھ کے کہتا تھا کہ یہ فرعون کے محل میں موسیٰ پل رہے ہیں. کس کا محل؟ یہ کون ہے یہ نوجوان؟ موسیٰ ہیں, فرعون کے محل میں پل رہے ہیں. وہاں کی بے حیا زندگیاں, اس کا کوئی ان پر اثر نہیں ہوا. وہاں کی بے حیائی کی زندگیوں میں یہ نہیں ڈوبے, جو ڈوب رہے ہیں ان کو بھی نکال کے لا رہے ہیں. تاثیر ہے دین کی دعوت میں, تاثیر ہے, خود کو بھی بدلتی ہے, ماحول کو بھی بدلتی ہے. تو بھائیو ہماری عورتیں اللہ کا کرم ہے دنیا میں دین کا کام کر رہی ہیں. تو پہلا کام یہ تعلیم ہے. دوسرا کام مشورہ. میں نے بتایا کہ اصحاب کہف کی جان کی بھی حفاظت ہوئی, مال کی بھی, ایمان کی بھی حفاظت ہوئی. کیا ذریعہ, کس سے حفاظت ہوئی؟ مشورہ. تو تھوڑی دیر, اللہ کا شکر ہے ہماری بنگلور کی سب مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے, مشورہ ہوتا ہے, 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. اللہ کا شکر ہے سب مسجدوں میں یہ عمل ہو رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے سب ساتھی کر رہے ہیں. دوسرا کام مشورہ. مشورہ کس کا؟ کیا مشورہ؟ کیا مشورہ؟ مشورہ یہ ہے کہ یہ دین کا کام دنیا میں ہو رہا ہے, میرا اس میں کیا حصہ پڑ سکتا ہے, میں کیا حصہ لے سکتا ہوں.
دین کے کام میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں. دنیا کی فکروں میں آج دل و دماغ ڈوبے ہوئے ہیں، اوور فلو ہو رہی، اوور فلو. پیالہ بھر گا تو باہر پڑ جاتا نہیں، ویسا دل دماغ کے پیالے بھر گئے، اوور فلو ہو رہی ہیں. دنیا کی فکروں میں آج دل و دماغ بھرے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ فکر کرنا کہ دین کے کام میں کیا کر سکتا ہوں، میرا کیا حصہ ہو سکتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ فکر یہ اللہ کے محبوب کے دل کی فکر تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا فکر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ کس طرح دنیا کے انسان ہدایت کی طرف آ جائیں، گمراہیوں سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائیں. یہ حضور کے دل کا فکر تھا. اللہ کے محبوب کے دل کا فکر جس دل میں ہوگا وہ دل بھی اللہ کو محبوب ہوگا. یہ ہے روزانہ فکر. تیسری چیز، گھر گھر جا کر بھائیوں سے دین کے لیے ملنا. آج دنیا کے لیے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا کی غرض سے. وہ بھی دنیا کے غرض سے مل رہا ہے، جس سے مل رہا ہے وہ بھی دنیا کی غرض سے مل رہا ہے، جس سے یہ ملنے والا بھی دنیا کی غرض سے مل رہا ہے، وہ جس سے مل رہا ہے وہ بھی دنیا کی غرض سے اس سے مل رہا ہے. دنیا کی غرض سے تو لوگ بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی غرض سے جا کر ملنا، یہ میرا مسلمان بھائی ہے. حدیث میں آتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دین کے لیے ملتا ہے، اللہ دونوں کے گناہ معاف کرتے ہیں. یغفر اللہ لنا، وہ دعا کرتا ہے اللہ تیرے گناہ معاف کر دے، یہ دعا کرتا ہے تیرے اللہ گناہ معاف کر دے. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے دین کے لیے ملتا ہے، اللہ دونوں کو کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. قیامت میں اللہ دونوں کو عرش کا سایہ دیتے ہیں. عرش کا سایہ. ارے یہ کپڑے کا سایہ شامیانے کا کتنا اچھا ہے، عرش کا سایہ کیسا ہوگا بھائی. اس قیامت کے میدان میں اللہ پاک فرشتے بلائیں گے، آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملنے والے عرش کے نیچے آ جاؤ. تو گھروں میں ایک ایک گھر میں جا کر بھائیوں سے ملنا کہ بھائی اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. ہم اللہ کی مانیں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے، اللہ ہم سے راضی خوش ہو کر ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا. وہ کیسے ہماری زندگی میں آئے، اس کے لیے بھائی ایک محنت ہو رہی ہے. بھائی تم بھی اس محنت میں کچھ حصہ لے لو. 3 چلے کی تشکیل کرو، چلے کی کرو. آخری درجہ کتنا بھائی؟ آخری درجہ ذرا زور سے بولو. 3 دن آئے گا انشاءاللہ، وہ ایک وقت آئے گا چلے بھی دے گا. اس کے لیے گھر گھر جا کر بھائیوں سے ملنا. یہ 3 کام، روز کے 3 کام، اس کے لیے کم از کم 2.5 گھنٹے لگانا. روزانہ 2.5 گھنٹے. ارے کچھ کر نہیں سکتے، کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. ابھی آپ نئے ہیں، آپ کو کچھ پتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ پاک جو کرنے والے کو دے گا وہ ساتھ دینے والے کو بھی دے گا. اللہ پاک کے ہاں ایسا نہیں ہے امیر صاحب کو 50% دیو جی، متکلم کو 25% دیو. تمہیں خالی سبحان اللہ تسبیح نہ جی ڈھکلے سو، تمہیں ایک لیو جی بس. امیر صاحب کو 50، کیا متکلم کو 25، خالی 7 جاری نا سبحان اللہ کو. ان کو ایک ایسا دیتا ہے اللہ، سب کو دیتا ہے، برابر دیتا ہے. تو بھائیو کچھ کر نہیں سکتے، کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ. اس سے ایک ماحول بنے گا، ایک ماحول بنے گا. روزانہ کے 2.5 گھنٹے، مہینے کے 3 دن، 27 دن اپنے کام دھندوں میں، 3 دن جماعتیں بنا کر آس پاس کے علاقوں میں جاؤ، اپنے آس پاس کے علاقوں میں جاؤ. اس 3 دن سے ہماری بھی زندگی میں دین آئے گا. جہاں جہاں ہم جائیں گے وہاں بھی اللہ دین کی خوشبو پھیلائے گا. یہ نور ہے، نور پھیلتا ہے.
خوشبو ہے, خوشبو پھیلتی ہے. آج عصر کے بعد نکاح ہوتی انشاءاللہ. نوشو عطر لگاتا ہے, عطر لگایا تو ایسا سونگتی, دیکھو کون سا جی لگایا ہے سوئی نے, اس کا بھائی کویت میں ہے کتی جی, وہاں سے بھیجا سو, بنگلور میں ملتا نہیں با. خوشبو ہے بھائی, کوئی لگائے, دیندار لگائے تو بھی خوشبو ہے, گناہگار لگائے تو بدبو آتی ہے. عطر دیندار لگایا تو خوشبو, گناہگار لگایا تو بدبو. ارے کیا بولو کیا تھی, ارے کوئی لگائے وہ اس عمل کی خوشبو ہے, تو کوئی کرے, کرنے والے کو نہیں دیکھا جائے گا یہ کون ہے, کیا کر رہا ہے. اس عمل کا اثر پڑے گا, اس کی ذات پر بھی پڑے گا. جیسے عطر لگاتا ہے آدمی خوشبو, تو وہ خوشبو اسے بھی مست کرتی ہے, وہ پورے ماحول میں خوشبو پھیلتی ہے. تو یہ ایک محنت ہے, جب اس کو کریں گے تو اپنے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا, خوشبو کا اثر پڑے گا, ماحول پر بھی اس کا اثر پڑے گا. تو اس کے لیے بھائیو 3 دن جانا. کتنے کام ہو گئے, کتنے ہو گئے؟ 2. روزانہ, ماہانہ. روزانہ 2.5 گھنٹے, اس پہ 3 کام کرنا. تعلیم, گھر کی مسجد کی, مشورہ, اور گھر گھر جا کے بھائیوں سے اللہ کے دین کے لیے ملنا, کوشش کرنا, ان کو بھی دین کے کام میں جوڑنا, ان کو بھی اللہ کے راستے میں نکالنا, ان کو بھی اپنی مسجد کے کام میں, جو دین کا کام مسجد میں ہو رہا ہے اس میں ان کو بھی جوڑنا. اس کے لیے گھر گھر جا کر ایک ایک بھائی کو سمجھا کر اسے اللہ کے راستے میں نکال کر اسے دین کی محنت میں جوڑنا. یہ 3 کام روز کے. اور ماہانہ 3 دن. 3 دن خود بھی جاؤ, نئے بھائیوں کو تیار کر کے لے جاؤ, نئے بھائیوں کو تیار کر کے 3 دن میں لے کر جاؤ. یہ ہماری کمائی ہے, اصلی کمائی. اس مہینے میں جتنے بھائیوں کو میں تیار کر کے 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں لے کر گیا, وہ میری کمائی ہے. وہی انشاءاللہ پھر چلہ بھی دینے والے بنیں گے, 3 چلے دینے والے بنیں گے. جتنے بھائیوں کو میں نے 3 تیار کیا, میں 3 دن میں ان کو لے کے گیا. ہر آدمی یہ دیکھے اس مہینے میں نے کیا کمایا. جیسے دنیا میں آدمی اپنے کام دھندے میں دیکھتا ہے کہ میں نے اس مہینے میں کیا کمایا, تو میرے بھائیوں ہر مسلمان یہ دیکھے کہ میں نے دین کی طرف کتنے آدمیوں کو دین کی طرف لگایا, اور ان کو میں 3 دن لے کر گیا. پھر ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. میں نے بتایا نا کہ عطر کوئی لگائے خوشبو پھیلے گی, کوئی لگائے وہ عطر ہے, خوشبو پھیلے گی. کوئی چلے اللہ کی راہ میں, اللہ اسے محروم نہیں کرتا, ہر ایک کو دیتا ہے, ہر ایک کو دیتا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ, بڑے بزرگوں میں تھے. وہ سب سے پہلی جماعت لے کر مراکش گئے. تو مولانا فرماتے تھے کہ ہم پہلی جماعت تھی, لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ تبلیغ کا کام کیا ہوتا ہے. تو ہم جہاں جاتے لوگوں کو 3 دن کی تشکیل کرتے کہ بھائی 3 دن ہمارے ساتھ چلو, 3 دن چل کے دیکھو ہم کیا کرتے ہیں, 3 دن ہمارے ساتھ چل کے دیکھو کیا فائدہ ہوتا ہے. تو لوگ چلتے 3 دن. تو 3 دن وہ جب ہمارے ساتھ گزارتے تو ہم ان سے کہتے بھائی کچھ فائدہ ہوا؟ تو فائدہ یقیناً ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ دیتا ہے, وہ امیر صاحب نہیں دیتے. وہ امیر صاحب نہیں دیتے. امیر صاحب کیا دیں گے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے, وہ بے حساب دینے والا ہے. تو 3 دن میں وہ کہتے بڑا فائدہ ہوا, بڑا فائدہ ہوا. تو مولانا فرماتے بھائی 3 دن میں اتنا فائدہ ہوا, 3 چلے لگاؤ گے تو کتنا فائدہ ہوگا. تو مولانا کہتے پوری جماعت 3 چلے کے لیے تیار ہوتی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ فوراً تو نہیں نکلتے, اپنے اپنے وقت پر لوگ نکلتے ہیں. تو مولانا فرماتے کہ ہم وہاں اس طرح وقت لگا کر آ گئے. اس کے بعد پھر وہاں سے لوگوں کے آنے کا سلسلہ رہا. روزانہ مجھے فجر کے بیان کے بعد, مولانا فجر کے بعد بیان کرتے تھے, فجر کے بیان کے بعد کوئی نہ کوئی ملتا اور مل کے مجھ سے کہتا شیخ محمد عمر
ہم نے آپ کے ساتھ 3 دن لگائے تھے، ان 3 دنوں میں ہم نے 3 چلے کا ارادہ کیا تھا، اب ہم آ گئے، اب ہم آ گئے۔ ان میں ایک بڑے عالم تھے، دنیا سے چلے گئے، کہتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ان کی مثالیں دو، ان کی کتاب بند ہو گئی، جو ہیں ان کی مثالیں مت دو۔ تو ان میں ایک عالم تھے شیخ حمداوی رحمت اللہ علیہ، مراکش کے رہنے والے۔ انہوں نے 3 دن لگائے، مولانا کہتے تھے میرے ساتھ پہلی بار 3 دن چلے، وہاں سے 3 چلے کا ارادہ کیا، پھر بعد میں آئے 3 چلے لگائے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں جا کر انہوں نے کام کیا، فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، ان سب ملکوں میں مراکش کے لوگ ہیں، وہاں جا کر ان کو لگایا دین کے کام میں۔ جامع ازہر مصر میں بڑے طلبہ پڑھتے ہیں، مراکش کے، الجزائر کے، تونس کے، وہاں جا کر ان کو دین کے کام میں لگایا۔ یہ سب کر کے دنیا سے چلے گئے، سب کر کے دنیا سے چلے۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب حمداوی پیش ہوں گے تو میں کہوں گا کہ اے اللہ جو ان کو دے مجھے بھی دے، جو ان کو دے مجھے بھی دے۔ مجھے نہیں معلوم تو ان کو کیا دینے والا ہے، لیکن جو ان کو دے مجھے بھی دے، کیوں کہ ان کو لگانے کا ذریعہ میں بناؤں، میرا حق ہے، جو ان کو دے مجھے بھی دے۔ بھائیو، یہ ہے کمائی، اصلی کمائی۔ قرآن کریم میں ایک قصہ ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، ہدہد کا۔ ہدہد، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی حکومت دی تھی، وہ ایسی حکومت اللہ نے آج تک کسی کو نہیں دی اور قیامت تک نہیں ملے گی۔ ان کی حکومت تھی انسانوں پر، جنات پر، جنات پر بھی ان کی حکومت تھی۔ مسجد اقصی سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنائی ہے، بڑے بڑے پتھر وہ اٹھاتے تھے وہ، اور ان کی حکومت پرندوں پر بھی تھی۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد غائب ہے، ان کو بڑا غصہ آیا کہ اس کی تو بڑی اہم ڈیوٹی ہے، یہ کہاں چلا گیا اور بغیر اجازت کے گیا ہے، چھٹی نہیں لی، ایبسینٹ وداؤٹ دی لیو آف ایبسنس۔ تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ہدہد کہاں گیا؟ جب وہ آئے گا تو میں اس کی غیر حاضری کا سبب پوچھوں گا، اور اگر اس نے اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول سبب نہیں بیان کیا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، ہو سکتا ہے اس کے بال پر نوچ ڈالوں، ہو سکتا ہے اسے ذبح کر دوں۔ تھوڑی دیر میں ہدہد آیا، بڑا سمجھدار پرندہ، ہدہد بڑا سمجھدار پرندہ ہے۔ وہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ نبی جلال میں ہیں، نبی آج جلالی نبی ہیں، جلالی۔ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، میری ذرا سن لیجئے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بھی زبان عطا کی تھی، وہ پرندوں کی بھی بولی سمجھتے تھے، حکومت تھی پرندوں پہ ان کی۔ تو کہنے لگا اللہ کے نبی میری ذرا سن لیجئے، میری غیر حاضری کا سبب سن لیجئے، پھر آپ مالک ہیں، آپ جو مرضی سزا دیں، آپ میرے بال پر نوچ ڈالیں، آپ مجھے ذبح کر دیں، آپ کو کون روک سکتا ہے، لیکن مجھے سزا دینے سے پہلے ذرا میری سن لیجئے۔ تو سلیمان علیہ السلام کہا اچھا سنا، کیا قصہ تیرا؟ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، میں پانی کی تلاش میں، اس کا کام تھا پانی تلاش کرتا تھا وہ، میں پانی کی تلاش میں نکلا، بہت دور چلا گیا، وہاں میں نے ایک قوم دیکھی، اس قوم کو اللہ نے دنیا کی بڑی نعمتیں دی ہیں، بڑی نعمتیں دی ہیں، ان کے ملک میں نہریں بہہ رہی ہیں، ان کے کھیت لہلہاتے ہوئے ہیں، ان کے باغ پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اللہ نے یہ سب کچھ ان کو دیا ہے، سب کچھ ان کو دیا ہے، لیکن وہ کون دینے والا ہے اسے نہیں جانتے، وہ نعمتوں کے دینے والے کو نہیں جانتے، وہ سورج کو خدا سمجھتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں،
اس کو پوچھتے ہیں. ان پر ایک ملکہ کی حکومت ہے, وہ ملکہ بھی سورج کو پوچھتی ہے, وہ پوری قوم سورج کو پوچھتی ہے. میں ان کا حال دیکھتا رہ گیا, میں ان کا حال دیکھتا رہ گیا. اس میں مجھے آپ کے دربار میں حاضر ہونے میں دیر ہو گئی. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے, اچھا میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو جو خبر لایا ہے وہ کتنی سچی ہے, چیک کرتا ہوں تجھے. یہ لے میرا خط لے جا, اور یہ خط اس ملکہ کو پہنچا, اور پہنچانے کے بعد دیکھنا کہ اس کا کیا ریاکشن ہوتا ہے. تو حدود آیا کارگزاری سنانے. سلیمان علیہ السلام نے اس کی اور ایک تشکیل کر دی. آیا کارگزاری سنانے, سلیمان علیہ السلام نے اس کو پھر تشکیل کر دی. سلیمان علیہ السلام رہتے تھے جہاں فلسطین ہے, مسجد اقصی ہے, اور یہ قصہ ہے حدود کا یمن کا. ملکہ سبا یمن کی رہنے والی تھی, تو شام سے یمن, یمن سے شام ایک چکر, پھر خط لے کے جا رہا ہے دوسرا چکر. تو یہ ننھا پرندہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے, وہاں سے یہاں جا رہا ہے. وہاں کا حال آ کے سلیمان علیہ السلام کو بتا رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کا خط لے کے ملکہ سبا کی طرف جا رہا ہے. وہ وہاں پہنچا. اب وہ ملکہ سبا کو, ملکہ کو خط کیسے دے خط. دربار میں اڑتا ہوا جائے گا تو سیکورٹی چھوڑے گی, پتہ نہیں کیا میزائل ہے یہ منہ میں. وہاں سلیمان علیہ السلام ذبح کرتے, یہاں ملکہ سبا کی سیکورٹی ذبح کر دی گی. لیکن اللہ تعالیٰ داعی کو حکمت دیتا ہے, سمجھ دیتا ہے. جو اللہ کا کام کرتا ہے اللہ اسے اپنے کام کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو اللہ نے اس کو حدود کو سمجھ کیا سمجھ دی, سمجھ یہ دی کہ جب ملکہ اپنے محل میں سو گئی, گہری نیند سوئی, تو حدود وینٹیلیٹر میں سے آیا. پرانے زمانے کے بڑے مکانات میں اوپر وینٹیلیٹر ہوتے تھے, تو وہ اوپر سے وینٹیلیٹر میں سے آیا, اور سلیمان علیہ السلام کا خط اس نے ملکہ سبا کے جسم پر رکھ دیا, اور پھر جا کے وہیں بیٹھ گیا وینٹیلیٹر میں. کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا, فرمایا تھا کہ میرا خط دینے کے بعد ریاکشن کیا ہوتا ہے وہ بھی آ کے مجھے بتانا. تو جب ملکہ اٹھی وہ حیران رہ گئی کہ میرے سوتے میں, میرے بیڈ روم میں کس کی ہمت ہوئی آنے کی. وہ شیرنی تھی, شیرنی. ملکہ سبا بکری نوے کیا تھی, شیرنی, بڑے دبدبے کی ملکہ تھی. وہ حیران رہ گئی کہ میرے سوتے میں, میرے کمرے میں کون آیا. بلاؤ گارڈ, بلاؤ سیکورٹی. سب قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم پلک برک جھپکنے کے برابر بھی یہاں سے غیر حاضر نہیں ہوئے, یہاں اندر کوئی نہیں آیا. ارے جب کوئی اندر نہیں آیا تو یہ خط کیسے آیا, کوئی نہیں آیا تو یہ خط کیسے آیا. بلاؤ کیبنٹ میٹنگ, ایمرجنسی کیبنٹ میٹنگ, دربار بلایا. اس کا دربار ہم نے دیکھا ہے, اس کے نشانیاں باقی ہیں آج بھی. بڑے بڑے پتھر کے ستون ہیں, اس پر اس کا تخت ہوتا تھا, اس تخت پہ وہ بیٹھتی تھی, جو سلیمان علیہ السلام نے اٹھوا لیا تھا وہاں سے. تو خیر قصہ یہ ہے کہ اس نے دربار بلایا, سارا قصہ سنایا, اور خلاصہ نتیجہ یہ ہے کہ ملکہ سبا ایمان لائی, اور ملکہ سبا کے ایمان لانے پر پوری قوم سبا, یمن کی رہنے والی وہ پوری قوم ایمان لائی. ان کے ایمان لانے کا ذریعہ اللہ نے کس کو بنایا, کس کو بنایا بھائی, ایک پرندہ, ایک پرندہ. اسے اللہ نے اس پوری قوم کے ایمان لانے کا ذریعہ بنایا.
ہم وہاں گئے اس جگہ پر جہاں اس کا یہ سارا محل اور تخت اور اس کا دربار لگتا تھا. تو ایک عرب وہ ہمارے رہبر تھے جو ہمیں وہاں لے گئے. وہ کہنے لگے کہ یہ جو ستون ہیں جس پر اس کا تخت تھا ملکہ سبا کا, وہ پتھر کے ستون آج بھی چند ہیں, چند گر گئے. تو آج بھی کچھ ہدہد آ کر ان ستونوں پہ بیٹھتے ہیں. ہو سکتا ہے اسی ہدہد کی نسل میں ہوں جو سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر آیا تھا ملکہ کے پاس. ہو سکتا ہے اسی ہدہد کی نسل میں ہوں. آج بھی چند ہدہد یہاں آ کے بیٹھتے ہیں. اتنے میں ایک ہدہد بیٹھا آ کے وہاں, اتنے میں ایک ہدہد آ کے وہاں وہ اس ستون پہ بیٹھا. میں بڑی حسرت سے اسے دیکھنے لگا کہ کیسا خوش نصیب پرندہ ہے کہ اس کو اللہ نے ایک قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اس کے نام کو اور اس کے کام کو قرآن میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے سیو کر دیا, محفوظ کر دیا. کیسا خوش نصیب پرندہ ہے. رمضان آئے گا, ہر مسجد میں حافظ صاحبان ہدہد کا قصہ سنائیں گے حضور کی امت کو کہ سنو ہدہد کا قصہ سنو. تو قرآن کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے. ہر واقعہ ایک عبرت ہے, نصیحت ہے. حضور کی امت کے لیے اللہ نے یہ عبرت نصیحت بتائی ہے. تو میں بہت حسرت کے ساتھ دیکھتا رہا. وہ ایک حدود بیٹھا ہے کہ وہاں. تو میں دیکھتا رہا کیسا خوش نصیب پرندہ ہے کہ اللہ نے اسے قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اس کے نام کو اور کام کو قرآن میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. تو جو عرب ہمیں لے گئے تھے ہماری جماعت کو, انہوں نے پیچھے سے زور سے میری پیٹھ تھپکی. میں نے کہا بھائی کیا قصہ بھائی؟ کہنے لگے ارے اسے کیا دیکھتے ہو, اسے کیا دیکھتے ہو, یہ ہدہد سلیمانی ہے تو تمہاری تبلیغ کی جماعتیں ہدہد محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہدہد سلیمانی سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر قوم سبا کے پاس آیا. تمہاری جماعتیں حضور کا پیغام لے کر دنیا کا کون سا کنارہ تمہیں نے چھوڑا ہے. وہ عرب آفیسر تھے. کہنے لگے تم نے تمہاری جماعتوں نے دنیا کا کون سا کنارہ چھوڑا ہے جہاں حضور کا پیغام, اللہ کا پیغام لے کے تمہاری جماعتیں نہیں گئیں. اگر یہ ہدہد سلیمانی ہے تو تمہاری جماعتیں ہدہد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائیو قرآن کے قصے عبرت کے لیے ہیں کہ جب ایک پرندے کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے, وہ بے چین ہوتا ہے. ایک قوم کی بے دینی پر وہ پرندہ بے چین ہوتا ہے, ہدہد بے چین ہوتا ہے اس قوم کی بے دینی پر کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں لیکن نعمتوں کو دینے والے کو بھول گئے, سورج کو پوج رہے ہیں. اس کی اس بے چینی پر جس کیفیت کے ساتھ اس نے سلیمان السلام کے دربار میں بیان کیا ہے قرآن میں موجود ہے. تو اللہ نے اس کی اس بے چینی پر اسے ذریعہ بنایا. آج ہم بے چین نہیں ہیں, بے قرار نہیں ہیں. بھائیو یہی تبلیغ کا پیغام ہے. ہمارے اجتماعات بیانات سنانے کے لیے نہیں ہیں, بیانات سنانے کے لیے نہیں ہیں. بیانات سن کر ثواب ملے گا, مجھے انکار نہیں ہے, لیکن اپنا بھی حال بدلے اور دنیا میں امت کا بھی حال بدلے تو کچھ کرنا پڑے گا, کچھ کرنا پڑے گا. سن کے کام نہیں چلے گا. اگر ہمیں چاہتے ہیں ہمارا بھی حال بدلے, امت کا بھی حال بدلے, اللہ ہمیں دین کے کام میں ذریعہ بنا دے. ارے ایک بے زبان حدود کو اللہ ایک قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنا سکتا ہے تو ہم حضور کے امتی ہیں, ہمیں اللہ نہیں ذریعہ بنائے گا؟ پھر قصہ کیوں بیان کیا اللہ نے؟ تو بھائیو یہ محنت اجتماعات یہ بیانات سنانے کے لیے نہیں ہے. بے شک سن کے ثواب ملے گا, لیکن حال بدلے, ہمارا بھی بدلے, امت کا بھی بدلے, دنیا کا حال بدلے تو کچھ کرنا پڑے گا. اللہ کا شکر ہے آج دنیا کا حال بدل رہا ہے.
میں نے نیو یارک کا قصہ سنایا, 27 ملکوں کے لوگ تھے وہاں, 27 ملکوں کے ترجمے ہوتے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اجتماع ایک پیغام ہے, ایک میسیج ہے, ایک پیغام ہے. وہ میسیج اور پیغام وہاں میں نے امریکہ میں بھی کہا کہ بھائی سارا تو انگریزی میں سن رہے ہو, تین لفظ اردو کے یاد کر لو. اب تمہیں تو اردو والے اچھے, تم نے کیا بھی مشکل نہیں یاد کرانا. میں بھی بولتا ہوں, میرے ساتھ تمہیں بھی بولو. 3 باتیں بولو, روزانہ, پیچھے والے بھی بولو, روزانہ, ماہانہ, سالانہ. یتیش تبلیغ, یتیش تبلیغ آسان. روزانہ, ماہانہ, سالانہ. روزانہ کہتا اتنا بیان کرے نا بھی میں, روزانہ 2.5 گھنٹے تعلیم کرنا, مشورہ کرنا, گھر گھر جا کے بھائیوں سے ملاقاتیں کر کے ان کو بھی اس کام محنت میں جوڑنے کی, اللہ کے راستے میں نکالنے کی, اپنی مسجد میں جوڑنے کی کوشش کرنا. تو روزانہ 2.5 گھنٹے, ماہانہ 3 دن, سالانہ 4 مہینے. اللہ ہمت دے تو, نہیں تو کم سے کم چلا. یہ ہے 10واں ہر چیز کا 10واں. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے, حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ سب کچھ لگا دینا چاہیے, سب کچھ لگا دینا چاہیے, جان کھپا دینا چاہیے, سب لگا دینا چاہیے. بھائیو آج امت کی جان کہاں کہاں لگ رہی ہے, کہاں کہاں لگ رہی ہے آج امت کی جان. وہ ٹائٹینک والے کا قصہ معلوم تم نا؟ نہیں معلوم؟ دیکھو کیسا بڑی. وہ کون ٹائٹینک والا؟ سمندر کی تہ میں گیا کہتے انہیں. کہاں گیا؟ سمندر کی تہ میں. کتنی ہمت کا کام بولو. سمندر کی تہ میں جانا ہمت کا کام نہیں. کئی کو گیا سو تو ڈوبیا سو جہاز دیکھنے کے تھے. کب کی ڈوب گا, زنگ کھا رہا ہے وہ ڈوبیا سے جہاز دیکھنے گیا. کہتے کہ کروڑ روپے کے ٹکٹاں گتے. جا کو کیا ہوا بھائی بولو؟ ڈوبیا سورج کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچتی, اتنا نیچے ہے وہ گہرائی میں, گپ اندھیرا, سورج کی روشنی نہیں پہنچتی وہاں. تو گیا سو ڈوبیا سو جہاز دیکھنے, جا کو انہیں بھی ڈوب گا. ڈوبیا سو جہاز دیکھنے جا کو ڈوبا. تو بھائیو ہمتیں بڑی ہیں لیکن کہاں لگ رہی ہیں؟ تو مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں کہ بھائیو حق تو یہ ہے کہ سب کچھ لگانا چاہیے, لیکن ہم کمزور زمانے کے مسلمان ہیں, کمزور زمانے کے مسلمان ہیں. اگر ہم 10واں بھی لگا دیں گے, 10 حصے کرو, 10 حصے کر کے 9 حصے اپنے کام دھندے کاروبار ملازمت بیوی بچے ان کو دے دو, 9 حصے, 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاؤ. یہ پیغام ہے ہمارے اجتماع کا, پیغام ہمارے اجتماع کا میسیج کہ 10 حصے کرو. حق کیا ہے؟ سب کچھ لگا دو تو بھی حق ادا نہیں ہوتا. اللہ کا دیے, اللہ کا دیا, اللہ کو دیے, ہمیں کیا دیے؟ ارے اس کا دیا سو اسے نہ دیے, پھر ہمیں کیا دیے؟ تو حق تو یہ ہے کہ سب دے کے بھی ادا نہیں ہوتا. لیکن بھائیو وہ بڑا مہربان ہے, وہ بڑا قدردان ہے. قرآن حدیث میں بڑی بشارتیں ہیں, تفصیل کا وقت نہیں ہے. بشارتیں ہیں کہ جن کی راہ پکڑی تھی قیامت میں ان کے ساتھ حشر کریں گے. ان کی منزل کو نہیں پہنچے لیکن ان کی راہ پکڑ لی تھی, اس راہ پہ چلے تھے, جس راہ پر چلے تھے, جن کی راہ پکڑی تھی, قیامت میں اللہ ان کے ساتھ حشر کرے گا, ان کے ساتھ اٹھائے گا.
تو بھائیو بڑی ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں کہ 10واں بھی لگا دو گے 10واں 10 حصے کر کے 9 حصے اپنے کاروبار دھندے ملازمت سب کے لیے اور 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاؤ. 24 گھنٹے کا 10واں اللہ بولو بھائی 24 گھنٹے کے 10 حصے کرے تو 10واں حصہ 2.5 گھنٹے. مہینے کے 30 دن 10واں حصہ 3 دن. سال کے 360 دن 10واں حصہ 36. 4 بڑھا کے چلا کر لو. 10واں لگا دو. یہی تبلیغ ہے. اسی کے لیے اجتماع یہی پیغام. کیا ملے گا؟ ارے یہ 10واں لگائیں گے تو کیا ملے گا؟ لگائیں گے 10واں اللہ دے گا پورا لگانے کا ثواب. 10واں حصہ لگایا اللہ ثواب دے گا پورا لگانے کا. 2.5 گھنٹے لگایا پورا دن لگانے کا ثواب. 3 دن لگایا پورا مہینہ لگانے کا ثواب. چلا لگایا ایسا ثواب ملے گا گویا پورا سال تبلیغ میں ہی پھرتا رہا. باقی سب کریا نا وہ سب پھگٹ میں. 3 دن لگائے ثواب ملے گا مہینہ لگانے کا. وہ باقی 27 دن کیا کریا وہ سب پھگٹ میں. 2.5 گھنٹے لگایا پورا دن لگانے کا ثواب. باقی سب کریا نا وہ سب فری. ارے دنیا کے لیے جو 9 دیے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. دنیا بے وفا ہے. آج تک دنیا نے کسی کو بدلہ نہیں دیا جو ہمیں دے گی. وہ بے وفا ہے. سب کچھ کھا جاتی ہے اور خالی ہاتھ بھیج دیتی ہے. دنیا سے خالی ہاتھ بھیج دیتی ہے. اور جو دین وفادار ہے ایک لگائیں گے اللہ پاک اس کا بدلہ کیا دے گا؟ بولو نا بھائی ایک بار رے. بدلہ دے گا سب کچھ لگانے کا. یہ ہے تبلیغ کا پیغام. یہ ہے تبلیغ کا پیغام کہ روزانہ 2.5 گھنٹے, مہینے کے 3 دن, سال کا اللہ ہمت دے 4 مہینے, نہیں تو کم سے کم چلا, اور ثواب ملے گا پورا لگانے کا. اس کے لیے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے حلقے بنا کر بیٹھو, مسجد وار بیٹھو, مسجد کا حلقہ بنا کر. الحمدللہ حلقوں کے حساب سے بیٹھے ہیں. پھر مسجد کے حساب سے بیٹھو اور بیٹھ کر ارادے کرو. 3 باتیں میں نے بتائی ہیں. کیا 3 باتیں ذرا بولو, سب مل کو بولو. سالانہ, ماہانہ, روزانہ. سالانہ 4 مہینے, اللہ ہمت دے تو 4 مہینے, نہیں تو کم سے کم چلا. مہینے میں 3 دن, روزانہ 2.5 گھنٹے. اس کے بھائیو بیٹھ کر ارادے کرو, نیتیں کرو. یہاں سے کچھ ارادہ کر کے جاؤ, کچھ کرنے کا ارادہ کر کے جاؤ, کچھ کرنے کا ارادہ کر کے جاؤ. صرف سن کے جائیں گے ثواب ملے گا, انکار نہیں ہے, لیکن زندگیاں بدلیں. اللہ ہم سے دین کا کام لے, اس کے لیے پہلے ہمیں کچھ ارادے کرنے پڑیں گے. تو ارادے کرو. 4 مہینے کب لگائیں گے, چلا کب لگائیں گے, 3 دن مہینے میں, 4 ہفتے کون سے ہفتے میں دیں گے, روزانہ 2.5 گھنٹے کب دیں گے, صبح کو شام کو, جو تمہاری سہولت کا وقت ہے. تو بھائیو مسجد وار بیٹھ کے اس کے ارادے کرو. مومن کے ارادے کی بھی اللہ کے ہاں قیمت ہے, مومن کی نیت کی بھی اللہ کے ہاں قیمت ہے. کتنا بڑا دینے والا ہے وہ, کتنا بڑا وہ دینے والا ہے کہ ارادے پہ بھی 1 دیتا ہے, عمل پہ 10 دیتا ہے, پھر جتنا چاہے بڑھاتا ہے. نیت پر 1 چلا دیتا ہوں تو چلے کا ثواب, چلا لگایا تو سال کا, 3 دن دیتا ہوں تو 3 دن کا ثواب, دیا تو مہینے کا, 30 دن کا. تو مومن کی نیت کی بھی اللہ کے یہاں قیمت. دنیا کے کسی کام میں ارادے پہ ملتا نہیں, ارادے پہ ملتا نہیں. مجھے بچہ ہونا کا تو بچہ ہوتا ہے, ارے ہوتا ہے کہ جی کیا کرنا, نکاح کرو جی. خالی ارادہ کرنا مجھے اولاد ہونا کا تو ہوتی نہیں. لیکن دین کے کام میں ارادہ بھی خالی نہیں ہے, ارادہ بھی خالی. اس کے لیے بھائیو مسجد کے حلقے بنا کر بیٹھو, نیتیں کرو, ارادے کرو. اب آخری بات یہ وارننگ میں بول رہا ہوں. یہ کیا بول رہا ہوں؟ وارننگ,
बोलो कि नको की बोलो नको वार्निंग क्या कहते हो शैतान कान में बोलता है इनो बैठन दे बा तू भी मैं जाको एक जरा एक चापी लेकर चीखे उन्हें कहां बोल रहा है सो कान में उसे माइक पर बोलने की हिम्मत नहीं उसे कान में बोलता है कौन वो बोलता सो कलौजबर बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवास इसे बोलते सो वसवास इसे बोलते सो वसवास प्यास नहीं लग रही है क्या की जरा प्यास लग रही है बयान नहीं करे सो प्यास इनको लग रही है तो मिन शर्रिल ये वसवास इसका नाम वसवास कान में बोलता सो कौन बोलता सो ये वसवासिल खन्नास उन्हें खन्नास आप जरा जाग चापिए लेके गए बैठो भाई तुम्हें बैठो भाई मैं गया आया गया तो गया आया नहीं उसे मालूम है ये बैठेगा तो इरादे करेगा तो इसके इरादे की भी अल्लाह के यहां कीमत है क्या नवाजेगा अल्लाह इसे कहां तक आगे बढ़ाएगा तो वो जड़ काटता है कि जड़ रही तो ना काट डाले तो फल भी नहीं फूल भी नहीं तो क्यों भाई सब बैठेंगे इंशाअल्लाह अरे पीछे वाले भी बैठेंगे अब मैं बताता हूं कौन कौन काम बैठे हैं उसके हिसाब से पहले हल्के के हिसाब से बैठो अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरत हल्के के हिसाब से ही ठहरे हैं ऊपर बोर्ड लगे हैं हल्कों के नाम के देखो सर के ऊपर बोर्ड लगे हैं वहीं वो हल्का बैठा है फिर वहां बैठने के बाद फिर मस्जिद वार बैठकर इरादे करो ये आखिरी सफ पीछे की आखिरी सफ वहां केआरपुरम तौहीद इस्लामपुर रहमतनगर ये हल्के हैं उसके बाद आखिर की सफ उसके बाद की सफ में हादी वर्तूर व्हाइटफील्ड सुल्तान शाह उससे और आगे आओ तो गुठली अंसार कादरिया यहां बीच में होस्कोटा फिरदौस अल फारूक मुबारक और यह सामने की सफ में अलसूर फ्रेजर टाउन लश्कर मदीना ये इस तरतीब से बैठे हैं तो आप उठकर उसी तरतीब से बैठो मुसाफे मानिक अभी नको करो दुआ के बाद करिए अभी उठकर ये जो जगह हैं तुम्हारी वहां जाकर पहले बैठो वहां के जिम्मेदार साथी उनको जोड़ लें फिर हल्का बैठने के बाद मस्जिद के हल्के बनाए अब बिस्मिल्लाह करके उठकर सीधे अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठो मुसाफे मानिक इंशाल्लाह शाम को करेंगे और जो हल्कों के जिम्मेदार हैं वो अपने हल्के को जोड़ लें अपने हल्के के साथियों को अपने पास जोड़ लें खानों के जोनों में खाने के जोन जो हैं उसमें जो साथी हैं वो वहीं हल्के बनाकर अजाइम करें माशाअल्लाह माशाअल्लाह एक जिम्मेदार साथी खड़ा होकर आवाज देकर बुला ले और बाकी हल्के की जमात जो बनी हुई है खित्ते की वो साथियों को जोड़ ले पानी दो भाई अजाइम के पर्चे हर हल्के के पास हैं किसी के पास कोई कमी हो तो यहां से ले लो
ماشاء اللہ اکثر ساتھی بیٹھ گئے، ماشاء اللہ اکثر ساتھی بیٹھ گئے. کچھ ساتھی ابھی تلاش کر رہے ہیں کہ ان کا حلقہ کہاں ہے، تو ذرا ان کو بتا دو ان کا حلقہ کہاں ہے، ان کی مدد کرو، ان کو بتاؤ ان کا حلقہ کہاں ہے. حلقہ بننے کے بعد پھر مسجد وار بیٹھا دو. لائن سے ایک ایک سے مت پوچھو، جو پہلے لکھا ہے پہلے اس کا لکھ لو، جو پہلے لکھا ہے پہلے اس کا لکھ لو، ایک ایک کر کے لائن سے مت پوچھو.